اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا نیا چیپٹر سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ، اور امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم مخارج کے بارے میں پڑھیں گے، اور مخارج تجوید میں بہت امپورٹنٹ ایک ہمارا ٹاپک ہے، جس میں ہم جانیں گے کہ ہمارے 29 حروف جو ہیں وہ ہمارے منہ کے گلے کے حصوں کہاں کہاں سے جو ہے وہ ان کی ساؤنڈز آتی ہیں، ان کی آوازیں آتی ہیں، اور مخرج کو جاننے کا طریقہ وہ بھی ہم جانیں گے کہ ہم کس طرح سے ادا کریں، اور مخارج کی ٹوٹل جو ہے وہ ترتیب اور ان کے الفاظ وہ بھی ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ تو منہ کے جن موقعوں سے حروف ادا ہوتے ہیں ان کو مخارج کہتے ہیں۔ مخارج کل 17 ہوتے ہیں، اور مخرج معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اگر ہمیں با کا مخرج معلوم کرنا ہے تو با کو ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ متحرک لے کے آئیں گے، یعنی حمزہ زبر آ، اور اس کے بعد اس مخرج کو جو ہے وہ ساکن کر کے پڑھیں گے، حمزہ زبر با ساکن اب، یعنی اب ہمیں پتہ چلے گا کہ جب ہمارے دو ہونٹ آپس میں ملتے ہیں تو وہاں سے با ادا ہوتا ہے۔ تو جس حصے سے بھی ہماری آواز نکلے گی یا ہماری اس کی ادائیگی کے وقت زبان کہاں پہ لگتی ہے، جیسے اگر ہم تا کہیں تو ہماری زبان کا کون سا حصہ کس جگہ پہ لگ رہا ہے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اس کا مخرج ہے۔ تو مخارج کل 17 ہیں۔ سب سے پہلا مخرج جو ہے وہ جوف دہن کا ہے، یعنی ہمارے منہ کا جو اندر کا خلا ہے اس سے کچھ حروف نکلتے ہیں، ان کا لقب جوفیہ ہوتا ہے، اور یہ 3 حروف ہیں جو ہمارے منہ کے اندر کے خلا سے نکلتے ہیں، وہ ہیں واو، الف، یا۔ واو جب یہ خود ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر پیش ہو، جیسے المغضوب، اس میں واو جوفیہ ہے، المغضوب۔ اس کے بعد الف آتا ہے، جب اس سے پہلے زبر ہو، اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، جیسے صراط، اس میں الف ہے اور اس سے پہلے را پہ زبر ہے، تو یہ جوفیہ ہوگا، یہ منہ کے خلا سے نکلتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے یا، جب یہ خود ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو، جیسے نستعین۔ اب یا ساکن ہے اور اس سے پہلے عین کے نیچے زیر ہے، تو یہ یا بھی ہمارے منہ کے خلا سے نکلے گی۔ ان حروف کو جوفیہ کہا جاتا ہے، واو، الف اور یا۔ مخرج نمبر 2 ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارا اقصی حلق ہے۔ ہمارے حلق کے 3 حصے ہیں، ایک اقصی حلق، دوسرا وسط الحلق، اور تیسرا ادنی حلق، اور ان سے جو حروف نکلتے ہیں ان کو حلقیہ کہا جاتا ہے۔ تو مخرج نمبر 2 ہمارے پاس اقصی حلق کا ہے، یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے کی جانب ہے، یعنی بالکل نیچے کر کے اس سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا۔ اقتدی ربو، یعنی اس میں ہا جو ہے وہ ہمارے آخری حصے سے جو ہے وہ نکلے گی جو سینے کی جانب ہے، اور اسی طرح سے نبی، اقرا، اس میں حمزہ حلقیہ ہے، یعنی حمزہ اور ہا اقصی حلق سے نکلتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس مخرج نمبر 3 آتا ہے جو کہ وسط حلق ہے، اس کا لقب بھی حلقیہ ہے۔ یہ حلق کا درمیان والا حصہ ہے، اور اس سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں، عین اور ہا، عین، ہا، ادفع، اشرح۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ ہمارے حلق کے درمیان سے جو ہیں وہ نکلیں گے، اور ان کو حلقیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا مخرج ادنی حلق کا ہے، اس کا لقب بھی حلقیہ ہے، یعنی حلق کا وہ حصہ جو منہ کی جانب ہو، اور یہ حروف اس سے ادا ہوتے ہیں، غین، خا،
یعنی بالکل جہاں پہ ہماری زبان کا اینڈ ہے اور حلق کا شروع ہے وہاں سے یہ نکلتا ہے غین خا، مغفرۃ، ناسخ، یہ حلقیہ ہے، اور یہ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، اور غین خا۔ انشاءاللہ ان کو ہم یاد کریں گے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔